لیکن ایک المیہ یہ ہے کہ یہ اس زمانے کے گانے ہیں. ابھی لیٹسٹ کوئی روٹنے والا گانا نہیں آیا. اس کی یا تو وجہ کوئی یا تو روٹتا نہیں ہے یا پھر کوئی منانے کے لیے تیار نہیں. بریک اپ جو ہیں اس پہ فخر کیا جاتا ہے اور وہ بریک اپ سانگ اب تو ڈائریکٹ بریک اپ کے اوپر سانگ آتا ہے کہ بریک اپ ہو گیا بلے بلے مزہ آ گیا بلے کے ساتھ میرا بریک اپ ہو گیا. یہ جو روٹنا منانا ہے نا کہ رشتے کو کسی بھی حد تک آخری حد تک یہ کوشش نبھانا قائم رہے گا وہ چھوٹی چیز. اس لیے ہمیں اس طرح کے گانے چاہیے معاشرے کو. بالکل درست کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. پیروں میں پڑ جاؤں ہے نا اسی تو بالکل ہی تھلے لگ گئے. یا آپ لگ گئے نہیں یا منو لانا چاہتے ہیں. ویسے اس کو اگر گائیں اس مصرے کو کیسے گائیں؟ پیروں میں پڑ جاؤں اور بھی بڑی ذہن میں چیزیں آ رہی ہیں. جی آگے بڑھتے جی. ابرار صاحب اب تو آپ کی پریتوں بھی پوری ہو گئی ہوگی لیکن آپ جوان کے جوان ہیں. اس جوانی کا راز کیا ہے؟ ماشاءاللہ یار یہ آپ کی اور میری بھی کسی حد تک عمر کی بڑی فکر ہے لوگوں کو. ہاں بہت بڑی خوشائن بات ہے یہ. اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں. اور اس عمر کے اندر عمروں کے اندر ہمیں اس طرح کے کمپلیمنٹس چاہیے ہوتے ہیں اور پھر اس طرح کے کلرز اور اس طرح کی شکلیں بھی دیکھنا بڑا ضروری ہوتی ہے. اس کو میں نے کلرز تک اچھا ویسے اس قسم کی کبھی ہلکی پھلکی شوخی شرارت جب آپ کر لیتے ہیں تو بہن ہماری کچھ کہتی نہیں آپ کو؟ نہیں اس کو پتہ دل کا صاف ہے. یہ کبھی لگا ہوگا نہیں یار دل کا تو صاف ہے مگر یہ نہیں نہیں. اچھا جو وہ شاہ جی نال ہوتا نا چاہتے دوجے نال بھی ہوئے انہوں نے پوچھیں بہن ہماری کچھ نہیں کہتی. اچھا مجھے کیوں کہتی ہے پھر؟ نہیں کچھ تو کہتی ہوں گی. یہ نہیں ہو سکتا. اچھا نہیں میں اس لیے کہ مجھے سچی بات ہے اتنی تعریف کی اجازت نہیں میں نہیں کر سکتا. اچھا نہیں کر سکتا. ہاں نہیں اے گل ہے تبھی پوچھ میں بھی ریوزٹ کر رہا ہوں. میں سوچ رہا ہوں کہ اچھا ایسے کوئی سوچے گی ایسے ویسے نہیں میرا خیال ہے نہیں. یہ تو کوئی مہمان آ جانے انہوں نے پیٹی چ ڈک دینے. ناظرین stay with us کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی ابرار الحق. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں ابرار الحق. اور ابرار ہمارا یہ سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے کتھارسس. سو اینی ریگریٹ ان لائف؟ بس یہ ریگریٹ تو نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن یہ کہ ہمیشہ یہ احساس ہوتا ہے کہ اور زیادہ خدمت کر لیتا اپنے والدین کی. اور ایک خواہش ہوتی ہے کبھی کبھار کہ میں ان کو دکھا سکتا کہ یہ ان کے لیے ہاسپٹل اور میڈیکل کالج اور کینسر. تو کسک ہو گئی نا ایک طرح سے کسک رہی. کوئی گلٹ جو لگتا ہے کہ یار یہ غلطی ہو گئی تھی نہیں ہونی چاہیے تھی. بڑی نئی گاڑی تھی میری تو مجھے یاد ہے ایک بندہ سوزوکی پیچھے لاتا جا رہا ہے اور وہ آگ اس نے ماری. تو میں نے اسے کہا کہ یار تم اندھے ہو اور دیکھ کے نہیں جاتے. اور جب اس نے مڑ کے دیکھا نا یوں کر کے مجھے تو وہ بیچاری کی آنکھیں یوں کر کے تھی نا تو مجھے وہ ترس آیا واقعی. اور میں نے توبہ کی کہ یہ تو واقعی بیچارہ نہیں دیکھ سکتا. مطلب سکوینٹ آئی تھا. ٹھیک ہے مگر سوزوکی چلا رہا تھا. ہاں وہ کام کر رہا تھا کہیں پہ. تو وہ اگر دیکھ رہا تھا اس سے میں معافی مانگنا چاہتا ہوں. اور ایک بندے نے مجھ سے پیسے مانگے تھے. ابو نے کہا تھا کہ اس کا گھر کی چھت گر گئی ہے. ابو بہت بڑے دل کے تھے. تو میں نے کہا جی میں دے دوں گا. تو پتہ نہیں کتنے پیسے مانگ رہا تھا 70-80 ہزار. اور ابو کے پاس لوگ آتے رہتے تھے اینو بھی دے دے اس طرح وہ کہہ دیتے تھے نا. تو میں کہتا تھا کہ یہ لوگ نا ابو آپ کو نا آ کے تنگ کرتے ہیں جان کے جھوٹ بولتے ہیں اور بولتے بھی تھے. تو خیر میں نے اس کو کوئی 20-30 ہزار روپیہ دے دیا. تو کہتا ہے تسی جان لگے میں نے چھاڑ دے ہو گے. میں نے کہا ہاں بیٹھ جاؤ ساتھ. تو رستے میں کہتا ہے میں باقی پیسے لینے کے لیے کب آؤں؟ میں نے کہا یار میں نے تمہیں دے دیے ہیں. تو مجھے 20-30 میں نے دے دیا اس کو. تو باقی وہ شاید 40-50 مانگ رہا ہوگا. تو وہ 30 جو نہیں دی ہے اس کو میں نے. خیر وہ اتر گیا گاڑی سے.
تو میں گاڑی چلانے لگ گیا. پھر میں اپنا گانا بنا رہا تھا کوئی اس طرح, تو میں سوچ رہا تھا یا اللہ یہ بھی ہٹ ہو جائے, وہ بھی ہٹ. اور پھر میں نے سوچا کہ تمہیں اللہ نے اتنا دیا ہے, تم اور مانگ رہے ہو. تو تم سے اس نے جو سرٹن اماؤنٹ مانگی تھی, تم نے اس کی آدھی اماؤنٹ دے دی کہ یار باقی جو ہے وہ میں میرٹ پہ کسی کو دوں گا, اس کا تو بنتا ہی نہیں ہے حق. تو اگر اللہ میرٹ پہ دینے پہ آ گیا تو پتہ نہیں ہم تو تمہاری باری آئے گی, ہے نا, تمہاری پتہ نہیں پھر کب باری آئے گی, کیونکہ میرٹ پہ تو اور بہت تم سے نیچے ہیں لوگ, ان کو پہلے وہ دے گا. تو اس کے اوپر پھر میں نے آ کے ابو کو کہا, مجھے اس بات سے شرمندگی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا پتر میں تینوں آکھیا سی نا دل وڈا کریا کر. تو کریڈٹ گوز ٹو مائی فادر جو بہت بڑے دل کے تھے. کوئی خواب جو لاج بات ہے آپ کو بہت, آپ ان لوگوں میں سے ہیں جس کو بے پناہ نوازا باری تعالیٰ نے, مگر آپ کو لگتا ہو کہ یار اچھا اب اس کی عمر گزر گئی, اب کچھ بھی ہو جائے یہ خواب پورا نہیں ہو سکتا, چاہے بچپن کا ہو چاہے یہ جہاز جو پڑا ہوا ہے یہ نکلا نہیں آپ ہاں کے دل نہیں, ابھی میں تھوڑی دیر پہلے اس کے بارے میں سوچ رہا تھا. آپ کی خواہش, آپ پلیز خود بیان یہ کیجیے. میں جہاز خریدنا چاہتا تھا جی, گاڑی میں نے لے لی تھی اپنی مرضی کی, بلو جب ہٹ ہوا تو جہاز کے لیے پیسے جمع کر لیے تھے, بات بھی ہو گئی, والدہ کا انتقال ہو گیا, تو پھر دل کیا ہی نہیں. تو اس کے پیسوں سے پھر وہ زمین خریدی تھی نارووال والی. اچھا میرا خیال تھا کہ اب وہ جہاز اب نکل گیا ہوگا آپ کے دل سے, شاید کہیں نہ کہیں رہتا ہوگا اندر, رہتا ہے. نہیں, لیکن اس یہ کے تو اوپر میں نے ڈھیر ساری مٹی ڈال دی, اس کے اوپر سہارا بن گیا نا. اس کے اوپر سہارا بن گیا. ہیپیسٹ مومنٹ ابرار الحق کی زندگی کا؟ ماں ہے, میں ہوں, اور ماں دروازے میں کھڑی ہے, اور میری خوشی اتنی ہے کہ میری باتیں کھلی ہوئی ہیں, اور میں اگر چاہوں بھی نہ کہ میں اس خوشی کو روک لوں اور پریٹینڈ کروں کہ میں آج خوش نہیں ہوں, تو وہ میں نہیں کر سکتا. اور کیا گیٹ سے انٹر ہوا ہوں, ایج کوئی ہوگی 21-2 ٹائپ ایج ہے, اور میں ماں کو آ کے کہتا ہوں ماں مجھے نوکری مل گئی. ماں جب میں ایچ ایس این کالج میں پہلے دن انہوں نے کہا نا کہ پروفیسر صاحب یو ول بی ہیئر, ہاں پروفیسر صاحب, تو میں اب امی ذرا ہیوی تھی تو میں نے ان کو ہگ کیا, تو میں تو ان کو اٹھا کے محمد علی کی طرح گھما تو نہیں سکتا تھا, تو میں خود ان کے ارد گرد گھوم رہا تھا. تو شی واز آلسو ویری ہیپی, کہہ رہی تھی میں تمہارے لیے بہت دعائیں کر رہی تھی. وہ آپ کو جو پہلی خوشی ہوتی ہے اور کامیابی ہوتی ہے نا, اور ماں کے ساتھ مجھے لگا, اور وہ ماں کے ساتھ شیئر کرنا, کیونکہ وہ اصل میں خوشی یہ تھی کہ ماں کتنی خوش ہوگی, والد صاحب کتنے خوش ہوں گے. اور سب سے غمگین لمحہ ابرار الحق کی زندگی کا؟ وہ ماں کا جانا, وہ بھی کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں, ماں کا اور والد صاحب. آپ کو کیا کہتی تھی پیار سے والدہ؟ مجھے مختلف ناموں سے بلاتی تھی, لیکن ابرار ہی کہتی تھیں زیادہ. کس کیفیت میں کس نام سے بلاتی؟ وہ جس طرح وہ بچوں کو کڈنگ کرتے ہیں نا صحیح معنوں میں, وہ بیبیز کو جس طرح سے وہ مجھے کرتی تھی, وہ مجھے وقت یاد ہے اسی طرح سے, بیکاز میں شاید بیبی آف دا فیملی تھا, تو میں نے بہت دیر ان کے ساتھ وقت گزارا, اور میں روم شیئر کرتا تھا امی ابو کے ساتھ, تو میں ان کے بازو کو تکیہ بنا کے سوتا تھا اس پہ, اور وہ وقت کمال تھا, جسے موسٹ ریلیکسڈ مومنٹس آف مائی لائف